بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میری رضا کو اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب کریم، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا تو نے نہ جانا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو آج اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، یا رب کریم، میں تجھے کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو پھر آج اس کا ثواب تو میرے پاس پا لیتا۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں مریض کی عیادت کرنے سے متعلق ترغیب دلائی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو محتاج ہیں، تنگ دست ہیں اور لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے کھانا طلب کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کا ثواب اور ان کو پانی پلانے کا ثواب اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ مریض کی عیادت کرنے جانا یہ سنت ہے۔ احادیث پاک میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت اور بیماری زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان بھرپور صحت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر و شکر کرتے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دین ہمیں جس طرح خوشیوں میں دوسروں کا ساتھ دے کر ان کی خوشیاں بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح غم کی کالی اور تاریک گھٹاؤں میں دوسروں پر سیبان تاننے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دوسروں کے احساس کرنے کی حقیقی تصویر ہمیں عیادت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کر کے دل جوئی کرنا اور دلداری کی خاطر اپنا وقت نکال کر دوسرے مسلمانوں کی عیادت کے لیے جانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا گویا کہ ایک عملی نمونہ پایا جا رہا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں۔ تو گویا جب بندہ دوسرے مسلمان کی دل جوئی کرنے کے لیے جاتا ہے، عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، تو وہ مسلمان ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ پاک قیامت والے دن بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران ہوگا کہ یا رب کریم، تو جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تیری عیادت کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا
تو آج میرے ہاں اس کا اجر و ثواب پاتا، میری رضا کو پا لیتا، میری خوشنودی کو پا لیتا۔ تو اس سے پتہ چلا جب مسلمان بیمار ہو تو اس کی طبیعت پوچھنا، اس کا مزاج پوچھنا، یہ عیادت کرنا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں بے شمار اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 حقوق کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کا مزاج پوچھنے کے لیے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جائے، جس کو عیادت کرنا کہتے ہیں۔ اور جب وہ مر جائے، یعنی ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے، تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، جب دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب وہ ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، اور جب وہ چھینکے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کی چھینک کا جواب دے۔ اس کی غیر حاضری اور موجودگی دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ 6 حقوق ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 6 حقوق ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر جو چیز بیان ہوئی وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ لہٰذا اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، ہمارا جاننے والا ہے، نہیں جاننے والا ہے، لیکن اگر ہمیں کسی مسلمان کی بیماری کا علم ہوتا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اور اللہ پاک کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے اس مسلمان کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں۔ ہمارے جانے سے اس کے دل کو خوشی ہوگی، اس کے دل میں راحت آئے گی، اس کا غم ہلکا ہوگا، اور اس کو سکون ملے گا کہ جب مسلمان اس کے پاس آئیں گے، اس کی غم خواری کریں گے، کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی بیماری کو بھول جائے گا، سکون محسوس کرے گا، اور اس کو یہ لگے گا کہ میرے مسلمان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اس دکھ درد کی گھڑیوں میں بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ کسی نے تو میرا درد محسوس کیا۔ مفتی امیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے کہ اس نیکی میں مشقت کم ہے مگر یہ لا تعداد فرشتوں کی دعا ملنے کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا سبب بھی ہے۔ اللہ اکبر! عیادت کرنے سے بے شمار فرشتوں کی دعا بھی ملتی ہے اور یہ جنت ملنے کا سبب بھی ہے۔ آئیے وہ احادیث پاک سنتے ہیں کہ جن میں عیادت کرنے کا بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کی دن کے پہلے حصے میں، یعنی دوسرے پہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں یعنی زوال کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، جو ہمیں پرہیزگار نظر آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اگر اللہ پاک سے رحمت
اور ہماری مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ لیکن فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں وہ بغیر کسی مطالبے کے اس شخص کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کی عیادت کرنا یہ فرشتوں سے رحمت اور مغفرت کی دعا حاصل کرنے کا سبب ہے، اور جنت میں ایک باغ کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے گویا کہ وہ بہشت کی میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے، یعنی جنت کے پھل کھانے میں مصروف رہتا ہے جب تک کہ وہ عیادت سے واپس نہ آئے۔ مریض کی عیادت کرنے والا جب تک مریض کی عیادت کر رہا ہے گویا کہ وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں موجود ہے، لیکن فرمایا کہ گویا کہ وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی فضیلتیں اور ایسے ثواب حاصل کرنے کا حریص بنائے، یہ نہیں کہ صرف سنیں اور اس کو کانوں سے گزار دیں، بلکہ اس پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ جس کے لیے جنت کا باغ فرمایا، انشاءاللہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرے گا تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ جنت کے باغ کا بھی حقدار ہوگا۔ محترم ناظرین، بیماری بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی صحت مند ہے تو کبھی بیمار ہے۔ جو بیمار ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بے صبری نہ کرے، اس کو بھی چاہیے وہ اس بیماری پر صبر کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے کر جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرماتے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی غم نہ کھاؤ، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو کتنے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو عیادت کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم خوبصورت اور اچھے کلمات اور اچھی بات کہیں، اس کو یہ بتائیں کہ یہ بیماری عارضی ہے، چلی جائے گی، لیکن اگر اس پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا اور یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ عیادت کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، آئیے ان آداب کو بھی سنتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو مریض کو صبر کی تلقین کریں۔ آپ اس بیماری پر صبر کریں، دل تنگ نہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس بیماری پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پاک یاد ہے کہ جس میں بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو مریض کو وہ حدیث پاک سنیں تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ اسی طرح مریض کو توبہ اور استغفار اور اللہ پاک کو یاد کرنے کا کہے کہ آپ مرض میں ہیں، آپ اللہ پاک کو یاد کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اسی طرح حالت مرض میں بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ بیمار ہیں لیکن اس حالت میں بھی آپ نمازوں کو نہیں چھوڑیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ آپ جس طرح پڑھ سکتے ہیں علماء سے پوچھ کر اس طرح نماز کو ضرور ادا کریں۔ اسی طرح
عیادت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مریض کی دل جوئی کے لیے اگر ہو سکے تو کوئی پھل وغیرہ ساتھ لے کر جائے، اور یا پھل وغیرہ ساتھ نہیں لے کر گئے تو کچھ نقدی پیش کر دیں تاکہ وہ اپنے علاج معالجے میں اس کو صرف کرے۔ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی نقدی کے ذریعے مدد کر دی اس کی، یا کوئی جو ہے وہ پھل وغیرہ ساتھ لے کر گئے، تو اس کے دل میں خوشی اور راحت ہوگی، اور وہ اپنی بیماری اور اپنے غم کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے گا۔ اور عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا یہ مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جب بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر کے لا بأس طہور انشاءاللہ یہ کہہ کر فوراً جتنا بھی ممکن ہو جلدی مریض سے اٹھ جائے۔ مفتی امیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں ایک بڑی لطیف حکایت بیان کی ہے کہ ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا، تو مریض نے کہا کہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا میں دروازہ بند کر دوں؟ تو مریض نے کہا کہ ہاں، باہر سے دروازہ بند کر دو۔ مراد یہ ہے کہ آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تشریف لے جائیں، دروازے کو اندر سے بند نہیں کریں بلکہ دروازے کو باہر سے بند کریں۔ مراد یہ کہ آپ بھی تشریف لے جائیں کہ آپ کے بیٹھنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مریض کے اس کہنے سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ اٹھ جائیں۔ ہمارا زیادہ بیٹھنا بعض اوقات مریض کے لیے بوجھ اور تنگی کا باعث ہوتا ہے۔ عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مریض کو تسلی والے الفاظ کہیں کہ انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، حوصلہ رکھیں، آپ انشاءاللہ جلد از جلد اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تسلی والے الفاظ کہنے سے بھی اس کا غم ہلکا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سنت عیادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔